بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج ہم آپ کو ایسی ہستی کی پیدائش کے واقعات سنائیں گے کہ جن کے القابات اسد اللہ، حیدر، مرتضیٰ اور ابو تراب ہیں۔ آئیے آج مولا کائنات کی ولادت کا ذکر کر کے ہم بھی آج سیدنا مولا علی کی خیرات حاصل کریں۔ واقعات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان سناتے چلیں۔ میرے پیارے رسول اللہ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3736 ہے، علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے۔ مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے، یہ منافق کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے۔ اس لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میں جان سکتا ہوں، یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا کہ محبت علی کے ذریعے مومن کو پہچان کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچان کرو۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، اس وقت علی کا ذکر کرتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھ لیتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہم ان کو منافق سمجھ لیتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت علی کے والد محترم حضرت ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 300 سال ہے۔ وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا تھا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا؟ جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے، اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہا آپ کا تعلق کیا قریش سے ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہے۔ کہا بنو ہاشم سے؟ فرمایا ہاں یہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل یہ بھی ہے۔ کہنے لگا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر 23 سال کے قریب ہوگی، کیوں ہم آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ اس کے چچا کے گھر ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا، اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم نے بڑی باتیں کی، یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ یہ ہرا بھرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھرا ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے، اور اس نے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہوں تو ممکن ہے کہ قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا تو کرتے رہتے ہیں کہ نبی کے خاندان کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ وہ شخص حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے
تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا آپ واپس مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات یہی کہی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بالگرامی کے حوالے سے جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہو جاتی، حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اٹھ کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کر، لیکن یہ علی ہی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ میرے صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اس طرف گھوم جاتا ہے۔ علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ قربان جائیں، یہاں ثابت ہوا کہ علی تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے، اس لیے حضور کا اس قدر احترام ہے۔ حضور فاطمہ بنت اسد کو فرمایا جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ انہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی اپنی شرح آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جب مولا کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مولا کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنا انبیاء کی امت تھی اس کے لیے ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں۔ کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں اور کسی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن آپ جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے اس وقت، اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولا کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی۔ آپ کے روحانی فیضان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ولی بنائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔